بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم نے ایمان کے متعلق جانا کہ ایمان کتنی اہم چیز ہے اور کتنی بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ ضروری ہے۔ پھر ہم نے توبہ کے فضائل جانے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ توبہ کس جگہ پہ جا کے قبول ہوتی ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ توبہ نصیب کسے ہوتی ہے، توبہ نصیب کسے ہوتی ہے، توبہ کرنے کی توفیق کسے ہوتی ہے، یا اللہ توبہ کرنے کا شعور کسے عطا کرتا ہے اور کسے عطا نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، توبہ کی توفیق، توبہ کا شعور اس کو ملے گا جس کے سینے میں ادب مصطفیٰ ہوگا، جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی، اس کو توبہ کا شعور ملے گا۔ ادروائز جس کے سینے میں حضور کا پیار نہ ہوا، حضور کا ادب نہ ہوا، اس کو توبہ کا شعور نہیں ملے گا۔ حضور کا ادب تو بڑی آگے کی بات ہے نا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا تو ایک اللہ کا ولی تھا جس کا نام بلعم بن بور، اس طرح کا نام ملتا ہے، بلعم ابن بور۔ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، بنی اسرائیل کا عابد تھا۔ جو بھی دعا کرتا اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ اب اس کے اندر تکبر آ گیا۔ یہ جو عبادت کا تکبر ہوتا ہے نا، یہ بندے کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب میں جو کہوں گا وہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس نے آخر کار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی دعا کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی تو اس کی زبان لٹک گئی، سارے معاملات ختم ہو گئے۔ اللہ نے پھر فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اس کی مثال کتے کی طرح۔ تو جو موسیٰ کی بے ادبی کرے اس کی مثال کتے کی طرح دے دی جائے، اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، تو جو میرے نبی کے بے ادبی کرے اس کی مثال کہاں تک جائے گی؟ میرا نبی تو موسیٰ کا بھی نبی ہے، میرا نبی تو موسیٰ کا بھی امام ہے۔ جب موسیٰ کی بے ادبی کرنے پر اللہ اس کو کتا کہہ رہا ہے، تو جو اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرے گا اس کو توبہ کا شعور کیسے مل سکتا ہے؟ بالکل نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھنا، نیچر رکھنا، آہستہ رکھنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ ان کے سروں پہ پرندے بھی آ کے بیٹھ جاتے تو ان کو خبر تک نہ ہو۔ فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اگر تم نے ایسا کیا، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا، ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. تو سمجھے گا میں بہت بڑا متقی ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں، بہت بڑا عابد ہوں، جبکہ تیرا سارا سرمایہ لٹ چکا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کی آواز فطرتاً اونچی تھی، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آنا ہی بند کر دیا، گھر بیٹھ کے رو رہے ہیں میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میں لوٹا گیا، میری ساری نیکیاں ختم ہو گئی. آقا علیہ السلام کو طلب فرمایا، انہوں نے عرض کی حضور میری آواز بہت اونچی ہے، تو میرے حق میں تو آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے حق میں نہیں ہے، جو جان بوجھ کے بے ادبی کرے گا یہ اس کے حق میں ہے. اب حبت یہ لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا. حبت اور ضبط میں فرق ہے. ضبط ہوتا ہے ایک چیز گورنمنٹ جو ہے وہ بندے سے لے لیتی ہے، لیکن بعد میں اس کے واپس ہونے کے چانسز موجود ہوتے ہیں. جبکہ جو حبت ہوتی ہے نا، وہ ایک ایسا ایک جملہ ہے کہ جب چیز حبت کر لی جائے تو پھر اس کے واپس ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے. اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرو گے، اپنے سینے میں حضور کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغض رکھو گے، ہلکی سی بھی گنجائش اس طرح کی رکھو گے، میں تمہارے اعمال حبت کر دوں گا، میں تمہارے اعمال حبت کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں دوں گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ تو توبہ نہ کر لے، تو میرے حبیب کا گستاخ ہے، تو توبہ نہ کر لے. تیری توبہ ہم نے قبول تو کرنی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجھے شعور بھی نہیں دینا. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ستھرا ہے، ہم بد عقیدہ نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.